بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم انتہائی زیادہ ہولناک ہے، اور یہ رب کائنات نے کن کے لیے تیار کی ہے، اس سوال کا جواب تلاش کریں گے آج کے قرآن مجید کے سبق میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ تو سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 91۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وبرزت، اور ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم، جہنم، للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ای اظہرت وکشف عنہا وبدت منہا عنق وبدت منہا عنق فزفرفت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر وقیل لأہلها تقریعا وتوبیخا۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اس کو کھول دیا جائے گا، اور اس کی گردن ظاہر ہوگی، اور وہ پھر شدید کپکپاہٹ کا شکار ہوگی۔ اس قدر وہ ہلے گی کہ دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے، اور ان کے جہنم کے جو رہنے والے ہیں، جہنم کے جو حقدار ہیں، ان سے کچھ کہا جائے گا۔ اب ان سے کیا کہا جائے گا، یہ تو کل کے ہمارے سبق کا موضوع ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جہنم قیامت والے دن ظاہر کر دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں حق کو جھٹلایا، حق کو چھوڑ دیا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب کی ایک عظیم ہستی امام سعدی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کو داخل کرنے سے پہلے جہنم ظاہر کی جائے گی، نتیجتاً ان کے صدمے، تکلیف، دکھ اور اذیت کا آغاز جہنم میں جانے سے پہلے ہی ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے اہل جنت کو جنت پہلے دکھا دی جائے گی۔ اسی بات کو مفسرین کرام نے مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النازعات 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی 36ویں آیت مبارکہ ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو محض ہنسی مذاق سمجھا، جو ظالم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ واحد تفسیر میں لکھا ہے، فالمؤمنون یرون الجنۃ فیفرحون ویستبشرون، ایمان والے جنت کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے، خوشخبری حاصل کریں گے۔ والغاوون یرون النار امامہم مکشوفۃ، بلکہ مکشوفۃ ظاہرۃ للعیان، ظالم بدبخت وہ جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے ارض محشر میں، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو لایا جائے گا، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کو کھینچ رہا ہوگا۔ اب یہ باتیں ہمارے آج کے پڑھے لکھے جدید دور کے نوجوان کہتے ہیں کہ عقل کے منافی ہیں،
ہر چیز جو عقل کے منافی ہو اسے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہنم کن کا مقدر ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا، رسولوں کو جھٹلایا، تو ان سے پھر قیامت والے دن اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سوال کریں گے، اور وہ سوال جو اللہ تعالیٰ کریں گے وہ بڑا خوفناک سلسلہ ہوگا، انداز دل دہلا دینے والا ہوگا۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان اور تفسیر البحر المحیط وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ایمان اور تقوی کو چھوڑ دیا، ان کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم تو اسے جھٹلاتے تھے، لیکن یہ تو سچ ثابت ہو گیا، لیکن ان کے پاس راہ فرار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چیز ان کے غم، صدمے، دکھ اور تکلیف میں مزید اضافے کا باعث بن جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان جس قسم کے اعمال دنیا میں سر انجام دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہی سلوک اس کے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ ان سے کہا جائے گا، آج ہم تمہیں ایسے ہی بھول جاتے ہیں جس طرح تم دنیا میں اس ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا ہے، لیکن اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہ جو کچھ آپ نے ابھی تک سنا، یہ خلاصہ ہے بہت ساری تفاسیر کا، اور تمام کے تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جہنم ظاہر کی جائے گی، اور اس سے جہنمیوں کے غم اور صدمے میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔